بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ القرآن کی آج کی مجلس کی ابتدا 23ویں پارے کی سورہ صاد سے ہوتی ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 38ویں سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے بھی 38ویں سورہ مبارکہ ہے۔ مکی سورہ مبارکہ 88 آیات اور 5 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ یہ سورت حرف صاد سے شروع ہوئی ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ صاد رکھ دیا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے قرآن عظیم کی قسم کھائی ہے۔ یہ قسم یا تو قرآن کے معجزہ ہونے پر ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک کی وحدانیت، ان کی عظمت کے تکوینی آثار کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ مشرکین تکبر، حماقت اور جہالت میں مبتلا ہیں۔ انہیں اس پر تعجب ہوتا ہے کہ انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان نبی بن کر آیا ہے، اور یہ کہ ہم نے مختلف شعبوں کے لیے مختلف خدا تجویز کر رکھے ہیں، جبکہ اس نبی کا خیال ہے کہ تمام انسانوں اور موت و حیات کے پورے نظام کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے۔ کفار قریش کی احمقانہ اور جاہلانہ سوچ بتانے کے بعد سورہ صاد سابقہ کے متکبرین اور مشرکین کا انجام بتاتی ہے، جو تکذیب اور سرکشی کی وجہ سے عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے۔ گزشتہ قوموں کے متکبرین اور مکذبین کا انجام بتاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے تو دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم ہے، جنہیں اللہ پاک نے ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی قوت سے نوازا تھا۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے، نصف شب سوتے اور نصف شب عبادت کرتے تھے۔ وسیع سلطنت کے بادشاہ بھی تھے اور جلیل القدر نبی بھی تھے۔ انہیں ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان اور سحر طاری کر دینے والی آواز عطا ہوئی تھی۔ وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے فضا میں رک جاتے تھے۔ حمد باری تعالیٰ میں رطب اللسان ہوتے تھے تو پہاڑ بھی مصروف حمد ہو جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر خیر کیا گیا ہے۔ ان کی سلطنت وسائل و اسباب کے اعتبار سے اپنے والد کی سلطنت سے بھی زیادہ شان و شوکت کی حامل تھی۔ ان کے لیے ہوا اور جنات مسخر کر دیے گئے تھے۔ سورہ صاد میں تیسرا قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان ہوا ہے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ان کے پاس ثروت و غنا کی بہتات تھی، باغات اور حویلیاں تھیں، زرعی زمینیں اور ڈھورڑ نگر تھے۔ نوکر چاکر اور کئی بیٹے تھے۔ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آئی تو سب کچھ جاتا رہا۔ اولاد ہلاک ہو گئی، مال مویشی مر گئے، باغات اجڑ گئے، حویلیاں زمین بوس ہو گئیں، عزیز و اقارب نے تیور بدل لیے، ثروت و غنا کی جگہ فقر و فاقے نے ڈیرے ڈال لیے، خود تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ بعض تفاسیر میں یہ ہے کہ یہ ابتلا 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی روش نہ بدلی اور صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ بالآخر آزمائش کا دور ختم ہوا اور اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نواز دیا۔ حضرت ایوب کے علیہ السلام کے علاوہ سورہ صاد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا اجمالی ذکر اور اللہ پاک کی طرف سے ان سب کی تعریف بیان کرتی ہے۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ابلیس کے ساتھ قدر تفصیل سے مذکور ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی دعوت کی حقیقت اور مقصد بیان فرما دیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔ یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 39ویں اور نزول کے اعتبار سے 59ویں سورہ مبارکہ ہے۔ مکی سورہ مبارکہ 75 آیات اور 8 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 71 میں ہے الی جہنم زمرا، اور آیت نمبر 73 میں ہے الی الجنت زمرا، یعنی گروہ در گروہ۔ اسی لفظ کلمے کی نسبت سے سورت کا نام سورہ زمر رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا اصلی موضوع اور محور عقیدہ توحید ہے،
کیونکہ اللہ پاک کی وحدانیت کا اعتقاد ہی اصل ایمان ہے۔ اس صورت کی ابتدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ قرآن کریم کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب اس اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے گویا تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کو اللہ پاک کے لیے خالص رکھیں، اس میں ریا وغیرہ کی ملاوٹ ہرگز نہ ہونے دیں۔ اگلی آیات میں انداز بدل بدل کر رب العالمین کی وحدانیت پر تکوینی دلائل اور براہین قائم کیے گئے ہیں اور شرک کی پرزور تردید کی گئی ہے۔ یہاں ایک قابل غور نکتہ یہ ہے کہ شکم مادر میں انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا علمی اعجاز ہے کہ وہ ایک ایسی طبی حقیقت کا صدیوں پہلے اعلان کر چکا ہے جس حقیقت کا حکماء اور ڈاکٹروں کو 20ویں صدی میں علم ہوا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں بظاہر دیکھنے میں وہ ایک ہی پردہ معلوم ہوتا ہے جس میں جنین رہ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ 3 پردے ہوتے ہیں۔ قرآن نے ان 3 پردوں کو 3 تاریکیاں اس لیے قرار دیا کہ کیونکہ وہ پردے بچے کو روشنی سے بچائے رکھتے ہیں۔ توحید کا اثبات اور شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ پاک نے موحد اور مشرک کی مثال بیان کی ہے۔ مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس میں کئی شریک ہوں اور مزاج کے اعتبار سے بھی وہ تمام شرکاء ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں، نہ آپس میں اتفاق، نہ محبت اور یگانگت۔ ان میں سے ایک غلام کو دائیں بھیجتا ہے، دوسرا بائیں جانب جانے کا حکم دیتا ہے، ایک کھڑا ہونے کو کہتا ہے، دوسرا بیٹھنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ وہ حیران ہے کہ کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔ اور موحد کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کا مالک ایک ہو، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور وہ اپنے غلام کے جذبات کا بھی لحاظ رکھتا ہو۔ یقیناً یہ غلام اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کرے گا اور اسے اپنے مالک سے بھلائی اور احسان ہی کی امید رہے گی۔ پھر جب مالک رب العالمین ہو اور بندہ اس کا ہو کر رہ جائے تو اس کی قلبی سکون اور رأفت اور راحت پر یقیناً بادشاہی قربان کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد 24واں سپارہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ زمر کا کچھ حصہ 24ویں پارے میں بھی تقریباً 1 پاؤ 24ویں پارے میں ہے۔ فرمایا قرآن دنیا کے سارے انسانوں کو 2 فریقوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک فریق کافروں کا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دوسرا فریق انبیاء علیہم السلام اور ان کی اتباع کرنے والوں کا ہے، ان کی جزا جنت ہے۔ آیت نمبر 32 تا 34 سے یہ ماخوذ ہے۔ بندوں پر اللہ پاک کی خصوصی رحمت اور اس کے فضل و احسان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خطا کاروں، مجرموں اور کافروں کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اور انہیں خود توبہ اور رجوع اللہ کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ وہ گناہ گاروں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ ان کے دل میں امید کا چراغ روشن کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے، فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دے گا، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ ارشاد خداوندی ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جا سکی۔ بندوں کو توبہ اور انابت کی دعوت دینے کے بعد یہ سورت قیامت کے مختلف مناظر بیان کرتی ہے، جب اللہ پاک پر جھوٹ بولنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، سب اللہ پاک کے سامنے پیش ہوں گے، زندگی کا حساب ہوگا، پھر کافروں کو کھینچ کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا اور اہل تقویٰ کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں سلام کہیں گے اور وہ اللہ پاک کی حمد کرتے ہوئے اپنے مسکن میں تشریف فرما ہوں۔ اس کے بعد سورہ غافر ہے، اس کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 40 نمبر اور نزول کے اعتبار سے 60 نمبر سورہ مبارکہ ہے۔ مکی سورہ مبارکہ 85 آیات اور 9 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ سورہ غافر کو سورہ مومن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں رجل مومن کا تذکرہ ہے۔ اس وجہ سے فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا جو مسلمان ہو چکا تھا اور اس کا ایمان چھپا ہوا تھا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے۔
اور غافر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آیت نمبر 3 کے شروع میں غافر الذنب آیا ہے، بخشش کرنے والے کو کہتے ہیں، مغفرت کرنے والے کو، یہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے، اس وجہ سے سورہ مبارکہ کو غافر بھی کہا جاتا ہے اور مؤمن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مطالعے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس سورت کا موضوع حق و باطل اور ہدایت و ضلالت کے درمیان مارکے کا بیان ہے۔ اس سورت کی ابتدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کے تذکرہ سے ہوتی ہے، جو کئی صدیاں گزرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا گواہ ہے۔ اللہ پاک کے علوم و معارف پر قدامت اور کہنگی کا کوئی اثر نہیں، وہ آج بھی تازہ اور زندہ کلام ہے۔ سائنسی ترقیاں اور جدید تحقیقات اس کے بیان کردہ علمی حقائق کی تصدیق کرتی ہیں۔ جو انسان کے علم میں اضافہ ہوگا تو وہ قرآن کے ربانی کلام اور معجزہ ہونے کا اقرار کرتا جائے گا۔ شرط بس یہ ہے کہ اسے قلب سلیم عطا ہوا ہو اور وہ گروہی تعصب اور حاسدانہ بغض و عناد سے بالا تر ہو کر سوچے۔ قرآن کریم کے وحی الہی ہونے کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی آیت میں اللہ پاک کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بندوں پر فضل و احسان کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں ان فرشتوں کا تذکرہ ہے جو حملۃ العرش یعنی عرش کو اٹھانے والے ہیں، اور وہ جو عرش کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب اللہ پاک کی حمد و تسبیح کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں، ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، پس تو مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں اور تیری راہ کی اتباع کرتے ہیں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب تو انہیں بھی ان دائمی باغات میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور ان کے آباء، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی داخل فرما دے۔ بے شک تو ہی حکمت والا ہے اور غالب ہے، اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جسے تو نے اس دن عذابوں سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ قرآن کا جو ایک خاص اسلوب ہے کہ ترغیب کے بعد ترہیب، جنت کے بعد جہنم اور اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا تذکرہ کرتا ہے، تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ مقرب فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اب کفار اور فجار کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال بد کا انجام دیکھ لیں گے تو اپنے آپ سے سخت نفرت کریں گے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے معذرت پیش کریں گے۔ دنیا والی اکڑفوں کو بھول کر بڑی ذلت اور انکساری کے ساتھ آگ کے شعلوں سے نکالنے کی درخواست کریں گے، لیکن ان کی یہ درخواست رد کر دی جائے گی، اور جہنم کے دروغے ان سے کہیں گے، جیسے آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد تم اپنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ پاک اس وقت تم سے کرتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن تم تکبر اور سرکشی کرتے ہوئے کفر کرتے تھے اور ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ یہ قیامت کا دن تو بندوں کے درمیان عدل و انصاف کا دن ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے نیک یا بد عمل کا بدلہ مل کر رہے گا۔ کفار پر اللہ پاک کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ظلم اور سرکشی کے مشہور کردار فرعون کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا تھا، یہ حقیقت سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ظالموں اور متکبروں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ظالموں اور متکبروں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو کئی صورتوں میں آیا ہے، مگر سورہ غافر میں اس کے ضمن میں ایک مومن بندے کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ شخص خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے تو یہ صاحب ایمان انسان آپ کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، کیا تم ایک شخص کا خون صرف اس لیے بہانا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن معجزات بھی لے کر آیا ہے؟ لیکن فرعون اپنی بات پر اڑا رہا اور اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ صرف میری رائے ہی درست ہے، میرا سوچا سمجھا فیصلہ یہی ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ۔ اس سے کم درجے کی کوئی بات قابل قبول نہیں۔ سامعین، اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج کے ڈکٹیٹروں کا مزاج بھی ایسا ہی ہے جو کل کے ڈکٹیٹروں کا تھا۔
وہ اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ پوری انسانیت ایسے ہی ڈکٹیٹروں کے نرغے میں ہے، اور خود امت مسلمہ کی گردنوں پر بھی ایسے ہی خود سر اور متکبر مسلط ہے، جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور کسی بڑے سے بڑے عالم کی رائے کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ رجل مومن کی تقریر اس قدر مؤثر تھی کہ فرعون کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ میرے درباری اس کے دل سے نکلی ہوئی باتوں سے متاثر نہ ہو جائیں، تو اس نے پہلے تو اپنا قطعی فیصلہ سنایا کہ اب موسیٰ اور ہارون دونوں کا وجود برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پھر بندہ مومن کی تقریر دل پذیر کو مذاق ہی مذاق میں اڑانے کے لیے اپنے وزیر حامان کو اس نے حکم دیا کہ میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کرو، تاکہ میں دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا خدا ہے کہاں پر۔ یہی چالاک حکمرانوں کا وتیرہ ہوتا ہے، وہ کبھی دھمکی کی زبان استعمال کرتے ہیں اور کبھی مخالف کی رائے کو استہزاء کا نشانہ بنا کر اس کی اہمیت لوگوں کی نظروں سے گرا دیتے ہیں، اور یہ کام ہمارا میڈیا بھی کرتا ہے۔ فرعون کے تمرد اور استہزاء کے باوجود بندہ مومن نے اپنا بیان جاری رکھا، لیکن ظاہر ہے فرعون نہ خود ایمان پر آمادہ ہوا، نہ اپنے مقربین کو اس طرف آنے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کا بندہ مومن تو عذاب سے بچ گیا، جبکہ فرعون اور اس کے اعوان و انصار عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہ عذاب قبر میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور صبح و شام ان پر پیش کیا جاتا رہے گا۔ آخرت میں تو انہیں شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ فرعون جیسے ناشکروں، متکبروں اور ظالموں کا عبرت آموز تذکرہ کرنے کے بعد اللہ پاک اپنی چند نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے سکون کے لیے رات، دیکھنے اور معاش کے لیے دن بنایا، زمین سکون اور قرار کے لیے اور آسمان کو چھت بنایا، حسین صورتوں سے نوازا ہے اور رزق کے طور پر پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جن مقاصد کے لیے اللہ پاک نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں انہیں ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتا، اور نہ ہی ان میں غور و فکر کر کے اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ اگر انسان خارجی کائنات پر غور و فکر کرنے کی بجائے خود اپنی تخلیق ہی میں غور و فکر کرے تو وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ انسان اپنی تخلیق میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، ان میں سے ہر مرحلہ ہی بڑا عجیب اور حیران کن ہے۔ بے جان مٹی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کی بوٹی، پھر ہڈیاں، پھر ڈھانچہ، پھر جان، پھر عقل، سمع، بصر، پورے جسم میں ہزاروں میل لمبی پھیلی ہوئی رگوں کا جال، خون کی گردش، دل کی حرکت، 360 جوڑ۔ پیدا ہوتا ہے تو از حد کمزور ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، نہ طاقت گفتار ہوتی ہے نہ تمیز و عرفان۔ پھر اسے اللہ پاک عقل و فہم اور قوت ادراک عطا کرتے ہیں۔ بچپن کے بعد جوانی کی حدود میں قدم رکھتا ہے، پھر بڑھاپا اسے آ لیتا ہے اور انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں تھا۔ نظر کمزور ہو جاتی ہے، عقل میں خلل واقع ہو جاتا ہے، اعضاء میں ضعف آ جاتا ہے، حواس میں تعطل آ جاتا ہے، چلنے پھرنے سے عاجز ہو جاتا ہے اور اٹھنے بیٹھنے سے عاجز ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر موت آ جاتی ہے۔ موت بھی اس کی تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی دی جاتی ہے تاکہ اس کی تخلیق کے بقیہ مراحل کی بھی تکمیل ہو جائے۔ ایک طرف انسانی زندگی کی یہ عجوبہ کاریاں اور قدرت الہیہ کی زندہ نشانیاں ہیں، تو دوسری طرف آیات الہیہ میں جھگڑا کرنے والوں کا انکار اور اعراض، جو یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم مٹی اور نطفہ سے بڑھاپے اور موت تک کن مراحل سے گزرتے ہیں، اور کون ہے جو ان سارے مراحل کی نگرانی کرتا ہے۔ اسی لیے انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد خداوندی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ پاک کی آیات میں جھگڑتے ہیں، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں۔ سورت کے اختتام پر پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اس کے بعد جھٹلانے والوں کو زمین پر چل کر ہلاک شدہ اقوام کا انجام اور ان کے آثار دیکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ان اقوام کو بھی اپنی ظاہری قوت اور مادی وسائل پر بڑا ناز تھا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور صداقت کی واضح نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ پھر جب انہوں نے اللہ پاک کا عذاب اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا تو توحید کا اقرار اور بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا، لیکن یہ اقرار اور اظہار ان کے کسی کام نہ آیا۔
اس لیے کہ اللہ پاک کا دستور متکبروں اور سرکشوں کے بارے میں یہ ہے کہ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد ان کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ بھی ہے اور اس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے۔ مکی سورہ مبارکہ ہے، 54 آیات اور 6 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کی تیسری آیت میں ہے کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے معنی، مضامین، مقاصد، مواعظ، احکام، امثال اور وعدے، وعیدیں اور قصص سب بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی ابہام اور کوئی اخفا نہیں۔ قرآن کی اسی صفت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ فصلت رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں چونکہ سجدہ تلاوت آیا ہے اس لیے اسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے حامیم کے ساتھ ہوا ہے۔ ایسی صورتوں کی تعداد 7 ہے جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، انہیں اصطلاح میں حوامیم سبع اور آل حامیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں جس ترتیب سے مصحف میں موجود ہیں اسی ترتیب سے نازل بھی ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کو قرآن کا حسن قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز آل حامیم یعنی حوامیم سبع ہے۔ سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ اور سورہ احقاف۔ یہ صورت اپنا آغاز قرآن عظیم کے ذکر سے کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ کتاب اس ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والی ہے۔ اس صورت کے احکام اور معانی، مضامین اور مقاصد، قصص اور مواعظ، احکام اور امثال و وعدے اور وعیدیں سب بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی ابہام اور کوئی اخفا نہیں، لیکن اس وضاحت اور بیان کے باوجود بہت سارے لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں اور وہ بدبخت اپنے آپ کو خود ہی اندھوں اور بہروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں میں ڈانٹ ہے، اور اے نبی ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے، لہٰذا نہ تو ہم تمہاری دعوت سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ ہی تجھے دیکھ پاتے ہیں۔ مشرکین کی ہذیان اور یاوہ گوئی کے جواب میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی شخصیت کا تعارف اور اپنی بعثت کا مقصد بتا دیجیے۔ ارشاد خداوندی آپ فرما دیجئے مجھے فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں، میں بشری تقاضے اور ضروریات رکھنے والا تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن اللہ پاک نے مجھے وحی اور رسالت کے ساتھ امتیاز بخشا ہے۔ اس کے بعد یہ صورت مشرکین کے کفر و شرک پر تعجب کا اظہار کرتی ہے جو اللہ پاک کی عظمت و جلال کے آثار کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کا انکار کرتے ہیں۔ ان آثار اور براہین کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ عاد و سمود کی تکذیب اور انکار اور ان کا انجام ذکر کیا گیا ہے۔ قوم عاد کو حیرت انگیز جسمانی قوت عطا کی تھی۔ 300 سال کا ان کا لڑکا بالغ ہوتا تھا، بڑی بڑی چٹانوں کو پہاڑوں کی ایسے اٹھا کے پھینکتے تھے جس طرح ہمارا بچہ سنگریزے پھینکتا ہے، اور دعویٰ کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ تو ان کے سامنے آج کل کے جو انسان ہیں کتنے ہی لمبے قد کے کیوں نہ ہو، بونے محسوس ہوں، بونے۔ ایسی قومیں اللہ پاک نے بھیجی، ان کا ایک شخص پہاڑ سے چٹان توڑ کر الگ کر دیتا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس قوت اور طاقت کی عطا پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے، لیکن وہ شکر کی بجائے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے اور فخریہ طور پر چیلنج کرنے لگے، ہے کوئی جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو؟ ان کی حماقت اور نادانی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا گیا کہ کیا تم اس ذات کی قوت اور طاقت سے غافل ہو گئے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے ہو کہ تمہاری طاقت باری تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور قوت و جلال کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی؟ پھر یوں ہوا کہ ان پر تیز اور ٹھنڈی ہوا کا عذاب مسلط کر دیا گیا۔ مسلسل 7 دن تک ہوا چلی اور ہوا نے انہیں اٹھا کر یوں پٹخا گویا وہ بے حیثیت کیڑے مکوڑے اور خس و خاشاک ہوتے۔ قوم سمود نے بھی ایمان پر کفر کو، ہدایت پر ضلالت کو اور بصارت پر اندھے پن کو ترجیح دی تھی۔ ایک دن جب کہ وہ اپنی عیاشیوں میں مست تھے، ایک چنگھاڑ آئی جس سے کانوں کے پردے پھٹ گئے، زلزلہ آیا جس سے سب کچھ زیر و زبر ہو کر رہ گیا۔ عاد اور سمود جیسی سرکش قوموں پر دنیاوی عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد اخروی عذاب کا تذکرہ ہے، جب اللہ پاک کے دشمنوں کو اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا اور وہاں ان کے اعضاء یہاں تک کہ ان کے جسم کی کھال ان کے خلاف گواہی دے گی
یہ صورت متکبرین اور منکرین کے مقابلے میں مخلص مومنین کا تعارف کراتی ہے، جس کا نمایاں ترین وصف ایمان پر استقامت ہے۔ جب انہوں نے ایک بار اللہ پاک کو اپنا رب کہہ دیا تو اب وہ زندگی بھر اپنے اس قول و قرار پر جم گئے۔ یہی استقامت ہی ولایت ہے، اور استقامت سب کرامتوں سے بڑی کرامت ہے۔ اصحاب استقامت کو جنت میں ٹھکانہ دے کر کہا جائے گا، اب تم یہاں من چاہی زندگی گزارو، یہ بدلہ ہے اس کا کہ تم دنیا میں خدا چاہی زندگی گزار چکے ہو۔ اصحاب استقامت میں سے بھی اللہ پاک کے نزدیک سب سے معزز اور قابل تحسین وہ لوگ ہیں جو اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ پاک کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس راہ کی مشکلات کو رضا الہی کے حصول کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ 24ویں پارے کے اختتام پر رب تعالیٰ کے عدل کا بیان ہوتا ہے۔ فرمایا ارشاد خداوندی ہے، جو نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے سو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ کا حصہ جو 24ویں پارے میں مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علوم و معارف کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔